ترتیب اور موالات. ترتیب اور موالات آپ کے لحاظ سے فرق بتا دوں ان لوگوں کو. ترتیب تو پے در پے انجام, اس ترتیب یعنی ایک کے بعد ایک انجام دینا, کس کا کون سا نمبر ہے. تو پہلے جو ہے وہ دھلیں گے پھر مسح کریں گے. دھلنے میں پہلے چہرہ دھلیں گے پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے. مسح میں پہلے سر کا مسح کریں گے پھر پاؤں کا, ہے نا. پاؤں کے مسح میں پہلے دائنے کا, پھر یہ ہے ترتیب. موالات کیا ہے؟ آپ کو پے در پے بغیر فاصلے کے انجام دینا ہے. یعنی جب آپ وضو کر رہے ہوں تو دیکھنے والا جو آپ کو دیکھے, آپ باہر وضو کر رہے ہیں, بیسن میں کھڑے وضو کر رہے ہیں گھر میں, تو فیملی سے ان سے باتیں کر رہے ہیں, دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو دیکھنے والا اگر یہ نہ کہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو نہیں ہے. موالات کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو دیکھے وہ کیا کہے, وہ سمجھ جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ چہرے پہ ہاتھ, چہرہ دھو کر کے آ گئے کمرے میں اور آنے کے بعد وہاں جو ایک گلاس پانی پیا یا کسی مہمان کو پانی پلا دیا, پھر واپس گئے بیسن پہ, پھر جا کے ہاتھوں کو دھلا. تو اگر اس طرح کام کریں گے تو دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو پے در پے. اب پے در پے کرنے میں عام طور پہ جو ہے وہ پانی خشک نہیں ہوتا ہے, پانی باقی رہتا ہے ہاتھوں میں, تری باقی رہتی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اتنا کم پانی ہے کہ بہت ہلکا ہلکا لگا کے آپ سفر میں کہیں پڑھ رہے ہیں, راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں, بہت کم پانی اور ہوا چل رہی ہے, دھوپ تیز ہے, اور آپ نے ہلکا سا پانی لگا کے کیا ہے نا, اور اس کے بعد مسح آتے آتے ہاتھ کا پانی سوکھ گیا. تو ایسی صورت میں اگر ہاتھ کا پانی فرض کے اتنا کم تھا کہ سر پہ مسح کے سوکھ گیا, پیر پہ پتہ ہی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو اگر پانی ہاتھوں سوکھ جاتا ہے تب بھی آپ پائپ سے پانی لے کر کے, دوسرا پانی لے کر کے بالٹی سے, لوٹے سے مسح نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو وضو کے اعضاء ہیں, چہرہ یا ہاتھ, اس میں جو پانی کہیں کہیں باقی ہوگا تری, اس میں ہاتھ پھیریں گے, وہاں سے لے کر کے پھر مسح کریں گے. اس چیز کا خیال, جی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک بار صلوات پڑھیں آپ حضرات.